سب سے پہلے تو میں آپ تمام حاضرین کا مشکور ہوں کہ آپ بھرپور اس ادارے میں آپ نے شرکت کی، اور سب سے زیادہ مشکور میں سعید جاغم بھائی کا ہوں، انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کی خدمت میں آ کے فضائل محمد و آل محمد اور مصائب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں نے تلاوت کی ہے۔ میں دعا گو ہوں ان کے خانوادے کے لیے، اور خصوصاً ان کے دو بیٹے محسن اور حسن کے لیے، مولا انہیں اولاد نرینہ اور نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جتنے بھی اس ادارے کے ٹرسٹی تھے اس دنیا سے جا چکے، مولا ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو ابھی فی الحال اس ادارے کے ٹرسٹیز ہیں، مولا ان کے درجات میں بھی بلندی عطا فرمائے، مولا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ اور آج کی جو میری تقریر ہے، خطبے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سعید بھائی، یہ ادارہ جب میں یہاں لندن میں آیا تھا 2007 میں، اس سے پہلے میں نے سنا تھا کہ سعید بھائی یہ ماشاءاللہ ادارہ اور ان کے ساتھی یہ ادارہ چلا رہے ہیں۔ میں نے کچھ اس عشرہ محرم میں 2 تقریریں میری ایسی ہیں کہ جن پر اعتراض کیا گیا۔ ایک تقریر جس میں میں نے اسم اور مسمى کے موضوع پر گفتگو کی، اور وہ اعتراض کیا گیا کہ یہ معاذ اللہ یہاں پر نصیریزم پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ صرف قج عقلی ہے اور کچھ نہیں، اس لیے کہ جہاں پر مطالعہ بہت کم ہو یا عرفان کم ہو، وہاں پر اعتراض کیے جاتے ہیں، اور میں لڑنے جھگڑنے والا تو بندہ ہی نہیں ہوں، نہ میں ممبر سے کسی کے خلاف کوئی ایسی دریدہ دہانی کرتا ہوں جس سے اگلے بندے کا دل دکھے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری دلیل بلند ہونا چاہیے، کیونکہ پھول گرج چمک سے نہیں کھلتے، پھوار سے کھلتے ہیں۔ مولا آپ کو سلام۔ اور دوسری بات کہ عزاداری کے حوالے سے جس دن میں نے تقریر کی، اس دن میری ایک بہن نے مجھے چٹ بھیجی، میں ان کا نام نہیں لوں گا، میری محترم ہے، میری بہن کی طرح ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ شاید ان کو یہ میسج گیا کسی طریقے سے، مجھے نہیں خبر کہ کیسے یہ میسج ان تک گیا۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کے اس میسج سے یہ لگ رہا ہے، اس تقریر سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نماز کچھ نہیں ہے، بس حسین ہی حسین ہے، یا پہلے حسین ہے بعد میں نماز ہے۔ یہاں بھی میں اپنی بہن سے عرض کروں گا کہ آپ نے میری تقریر غور سے نہیں سنی۔ میں نے اپنی کسی تقریر میں یہ نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھو۔ آج میں اپنی اس تقریر میں یہ فیصلہ کر کے جاؤں گا، اور یہ مسئلہ بالکل ختم کر دوں گا آل محمد کی احادیث کی مدد سے، کہ حسین پہلے ہے یا نماز پہلے۔ اور میں کسی بھی ادارے پر اپنی وجہ سے انگشت نمائی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں سعید بھائی کی کتنی محنت ہے، اور اگر ان کی چھوٹی چھوٹی یہ چنگاریاں جو اعتراضات کی صورت میں اٹھتی ہیں، چنگاری کو کبھی بھی چھوٹا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر چنگاری خشک بھوسے میں گر جائے تو وہاں سے آگ لگ سکتی۔ تو آج میں اس اعتراض کو یہی قول معصوم کی مدد سے ایسا دفن کروں گا کہ میرے بچے بھی جان جائیں گے کہ حسین پہلے ہے یا نماز پہلے۔ اللہ آپ کو سلام۔ الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المتفضل الوہاب والساتر السوات والتواب، ونشہد انہ سید المرسلین وخیر المبشرین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین، ونشہد انہ علیٰ امیر المؤمنین وسید الوصیین وامام المتقین وقاتل المشرکین وامام افترض طاعتہ، ان الحسن والحسین والمحسن والابا الفضل العباس علمدار وجمیع اہل بیتہ الاطہار، واللعنۃ دائما علی اعداء ولایت امیر المؤمنین وان کرا
بولایت امیر المومنین واشرکا بولایت امیر المومنین واکثرا بولایت امیر المومنین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات بآواز بلند. اذان محترم دعائے خصوصی کے ساتھ ابتدا ہے کہ مولا امام زمانہ ہادی دوران خلیفۃ الرحمن بقیت اللہ علیہ السلام ہمیں اپنی معرفت، اپنی زیارت اور رابطہ عطا فرمائیں، اور جب بھی میرے مولا کا ظہور ہو ہمیں مولا اپنی نصرت کے لیے ضرور بلائیں. اس پرآشوق دور میں بھی مولا سے استدعا ہے، دعا ہے کہ مولا ہمیں اس قابل بنائیے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے اور اپنے قلب سے آپ کی نصرت کر سکیں. مولا صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ الذاریات سے جو 55 نمبر سورہ ہے، 56 نمبر آیت تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد خداوندی ہو رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں خلق کیا کسی جن کو اور کسی انسان کو مگر ہمارا مقصد یہ تھا کہ وہ ہماری عبادت کریں. امام علیہ السلام کے سامنے دیکھیے جو بھی قرآن کی آیت ہے، اگر اس کی تعویل و تفسیر معصوم کے قول سے نہیں لیں گے تو یہ قرآن ہی آپ کو گمراہ کر دے گا. اس لیے کہ خالی قرآن کافی نہیں ہے. علی مولا آپ کو سلامت. اور یہ خالی قرآن کافی نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ کوئی قرآن خود کہتا ہے کہ جب آیہ مباہلہ اتری تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، جب آپ پر ہم نے یہ قرآن بھیج دیا ہے، اس قرآن کے بھیجنے کے بعد بھی اگر یہ لوگ نہیں مان رہے تو پھر کیا کرو؟ بلاؤ اپنے نفسوں کو. یہ بلائیں گے اپنے نفسوں کو. تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، یہ بلائیں گے اپنی عورتوں کو. تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، یہ بلائیں گے اپنے بیٹوں کو. ثم نبتہل، پھر ہم جلال میں آئیں گے. جلال میں آ کے پھر کیا ہوگا؟ ہم جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت کریں گے. یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے. تو اس کا مطلب ہے جہاں قرآن کافی نہ ہو وہاں آل محمد آ جاتے ہیں. یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے. اور جب یہ تو ہماری تفسیروں میں ہے، دیکھیے میرے ساتھ متفق ہونا اس کا ضروری ہے جو میرا ہم مذہب ہے، باقی کسی مذہب کا متفق ہونا میرے ساتھ ضروری نہیں. میں نے پہلے کہہ دیا اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ صرف مکتبہ تشیع کے لیے ہے، غیر مکتبہ تشیع کے لیے اس کے اندر کوئی بھی جگہ ہے ہی نہیں. وہ اس لیے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے میں آئے اور رسول اللہ نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے تو رسول اللہ نے فرمایا اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا. یا علی یا علی یا علی. اس کا مطلب ہے رسول اللہ کی دعا بھی محمد و آل محمد کے وسیلے کے بغیر. علی مولا سلام. جب قرآن کے وارث سے پوچھا گیا مولا یہ جو آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں خلق کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں، اس کی تعویل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا یہ آیت یوں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون. یہ آیت یہ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عرفان حاصل کریں. علی ہماری معرفت حاصل
کریں. اس لیے نہج البلاغہ میں مولا علی نے فرمایا کہ اول اس کی عبادت اس کی معرفت ہے. یا علی اس کی معرفت ہے. دیکھیے سب سے پہلے ہوتی ہے معرفت، پہچاننا. توجہ، پہچان کر جاننا، جان کر محبت یا نفرت کرنا، محبت اور نفرت کے بعد اطاعت یا نافرمانی کرنا. علی مولا سلامت. تو پہلے ان کو جانو گے تب اس کے بعد عبادت کرو گے. دنیا یہ اعتراض کرتی ہے جگہ میں، جیسے میں نے عرض کر دیا کہ آج کی میری تقریر یہ ہے نماز پہلے ہے یا حسین پہلے. ایک حدیث اصول کافی کتاب اس کا ماخذ ہے اصل، اور اس کے بعد یہ حدیث پرواز در ملکوت خمینی الموسوی کی کتاب میں آپ کو یہ حدیث ملے گی. حدیث کیا ہے؟ امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وآلہ. امام جعفر صادق فرما رہے ہیں بنی السلام علی خمسۃ اشیاء. مولا فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی ہے صلاۃ، دوسری ہے صوم، تیسری ہے حج، چوتھی ہے زکوٰۃ، 5ویں ہے علی کی ولایت. یا علی، 5ویں ہے مولا علی کی ولایت. یعنی اگر علی نہ ہو تو حسن کی ولایت، حسن نہ ہو تو حسین کی ولایت، حسین نہ ہو. اسی طرح ہر امام کو بعد امام رکھتے جائیے. فرمایا کہ پہلے صلاۃ، دوسرے صوم، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، 5ویں ولایت. اور مولا فرماتے ہیں صحابی نے مولا سے پوچھ لیا مولا یہ جو 5 اسلام کی بنیادیں ہیں ان میں افضل کون سی ہے؟ مولا نے فرمایا علی کی ولایت. یا علی بیٹا پانی نہیں آئے. یا علی مولا سلامت رکھ. 5ویں ہے علی کی ولایت. اور پھر امام نے فرمایا پہلی 4 میں رخصت ہے. پہلی 4 میں رخصت ہے مگر علی کی ولایت میں رخصت نہیں ہے. سوال کرنے والے نے پوچھا مولا یہ کیا بات ہوئی؟ نماز میں رخصت، صوم میں رخصت، حج میں رخصت، زکوٰۃ میں رخصت، علی کی ولایت میں رخصت کیوں نہیں؟ مولا نے فرمایا اسی لیے کہ علی کی ولایت پہلی 4 والوں کی چابی ہے. علی اللہ اکبر. دیکھیے آج کی تقریر تھوڑی مختصر ہوگی مگر جامع ہوگی. میرا صرف فوکس یہ رہے گا کہ آپ کو سمجھا کے جاؤں صلاۃ اور حسین میں پہلے کون ہے. یہ تو پہلے کی بات میں کر رہے ہیں، میں آگے بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے اصل میں. صلاۃ میں بھائی رخصت کیوں ہے؟ امام نے فرمایا مسافر ہو، آلے مولا سلامت رکھے. دیکھیے صلاۃ 4 رکعت ہے ظہر کی. بندہ سفر پہ چلا گیا اپنے گھر سے بہت سارے میل دور، وہاں اللہ کہتا ہے رسول اللہ کی شریعت ہے کہ وہاں پہ نماز کو قصر کر دو، کم کر دو. یعنی جو اصل صلاۃ ہے وہ ہے 2 رکعت، وہ کبھی کم نہیں ہوگی. علی اصل رکعت، اصل نماز کم نہیں ہوگی. جو 4 رکعت ہے اس میں سے 2 ختم کر دو، 2 رہ گئی. مطلب یہ جو 2 ختم نہیں ہو رہی یہ ہے اصل صلاۃ جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اسی طرح دیکھیے بندہ بیمار ہو گیا، توجہ بندہ بیمار ہے، اللہ نے کہا اگر بیمار ہے کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے. توجہ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لے. لیکن یہ ہے مولا کا قول، مولا کا حکم کہ اگر بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ نہیں سکتا تو اشاروں سے پڑھ لے. لیکن اگر کوئی بندہ مولا کے قول کے خلاف عمل کرے، وہ کہے میں بیمار ہوں اٹھ نہیں سکتا مگر 2 بندے مجھے ادھر سے پکڑو، 2 ادھر سے پکڑو،
جو یعنی دو بندے ادھر سے پکڑو دو ادھر سے پکڑو، مجھے نماز پڑھواؤ، مجھے رکوع کرواؤ، مجھے سجدہ کرواؤ. توجہ. اب یہ بندہ جو بھی ہے یہ قول سے مولا کے عمل، قول کو نہیں جھٹلا رہا، یہ عمل سے جھٹلا رہا ہے. یا علی یا علی، یہ عمل سے مولا کے قول کو جھٹلا رہا. بھائی جو قول سے مولا کے قول کو جھٹلائے وہ کم لعنتی، جو عمل سے جھٹلائے جو. اچھا دیکھیں تو نماز میں اللہ نے کہا تخفیف کر دی میں نے، کیونکہ انسان قوت نہیں رکھتا. عبادت زبردستی کا نام نہیں، عبادت اطاعت کا نام ہے. دیکھیے دو طرح کی عبادت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے عبد عبادت، ایک ہوتا ہے عبد طاعت. ایک ہوتا ہے عبد عبادت، ایک ہوتا ہے عبد اطاعت. شیطان عبد عبادت تھا. علی علی، شیطان عبد عبادت تھا، سلمان عبد اطاعت تھا. اب آئی بولا سلامت رکھے، آباد رہو، شاد رہو. اب پتہ چل گیا یعنی اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ عادل ہے. اللہ نے انسان کو بنایا، وہ کمزوریاں جانتا ہے. اس نے کہا بیمار ہو گئے تو کوئی بات نہیں، کم کرو. سفر میں ہو تو کم کرو، کوئی اور مسئلہ ہے کم کر دو. اس کے بعد آتا ہے صوم، روزہ. بیمار بندہ نہیں رکھ سکتا، اللہ نے کہا چلو جب صحت مند ہو جاؤ تو کفارہ دے دینا. تو پتہ لگا نماز میں بھی رخصت ہے. توجہ، صوم میں بھی رخصت ہے. اب آگے باری آ گئی حج کی. یا اللہ میں حج کرنے کیسے جاؤں، میں تو غریب ہوں. آج کل تو ویسے 20 لاکھ لگتا، غریب بندہ حج کیسے کرے؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر تو حج نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے تو گھر میں بیٹھ، تیرے اوپر حج معاف. تو اس کا مطلب ہے نماز میں بھی معافی، صوم میں بھی معافی، حج میں بھی معافی. ایک بندہ غریب ہے، زکوٰۃ نہیں نکال سکتا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے زکوٰۃ نہیں نکال سکتا، زکوٰۃ کی معافی. لیکن علی کی ولایت میں معافی نہیں. یا علی یا علی، توجہ، علی کی ولایت میں معافی نہیں ہے. چاہے سلامت ہو. تفسیر میزان، کیا کہہ رہا ہوں؟ تفسیر میزان. میں نے کہا علی کی ولایت میں معافی نہیں. بچہ خدا کی قسم، قرآن کی قسم، معصوموں کی قسم، منبر کی قسم، میں نے کتاب میں پڑھا کہ بچہ جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے 5ویں ماہ میں اس کے اندر روح آتی ہے. جب روح آتی ہے تو فرشتہ اس کے اندر، ایک کا نام ہے، ایک دیکھیں دو قسم کے بندے، ایک ہوتا ہے ریبو نیوکلک ایسڈ، ایک ہوتا ہے ڈی این اے آر این اے، ڈی آکسی ریبو نیوکلک ایسڈ، ریبو نیوکلک ایسڈ. یہ دو قسم کے اندر ایسڈ ہیں جو بچے کو بناتے ہیں. یہ دونوں فرشتے ہیں. جیسے ہی 5ویں ماہ بچے کے اندر روح آتی ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جس کے حکم پر تیری تصویر بنی ہے اسے سجدہ کر. علی 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 علی، مولا سلامت رکھ. اب جب میں نے ڈھونڈا کون ہے جس کے حکم پر تفسیر بنتی ہے، تو کائنات عالم میں ایک ہی ہے جس نے منبر ابیت سے میرے مولا امیر کائنات نے ہزاروں کے مجمع میں کہا ہے لوگوں میں علی ہوں جو ماؤں کے رحموں میں بچوں کی تصویر بناتا. علی علی، مولا سلامت رکھ. اگر بچہ سجدہ کرے، دیکھیں بھائی سجدہ کرتا ہے 5ویں مہینے کے بعد، کسی گائنیکولوجسٹ سے پوچھنا، بچے کا رخ سر جو ہے وہ نیچے کی طرف ہو جاتا ہے. جو بچہ اطاعت گزار ہوگا سر نیچے ہوگا، جو فرعون ہوگا پہلے پاؤں آئیں گے. علی علی علی، اللہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اتنے بڑے بڑے مسئلے میں بتا رہا ہوں کس کی وجہ سے؟ مولا کی وجہ سے. مولا نے بتائے، میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی بڑائی نہیں. تو فیصلہ
مسئلہ تو ہو گیا، نماز واجب ہوتی ہے بلوغت کے بعد، علی واجب ہوتا ہے روح کے بعد۔ سلامت رکھ۔ اب بتاؤ علی پہلے ہے؟ اب بتائیے علی پہلے ہے یا نماز پہلے ہے؟ بچہ پیٹ میں ہے، روح آئی ہے 5ویں مہینے، وہیں حکم ملا جس نے تصویر بنائی ہے اس کو جھک، اس کی اطاعت کر، جو جھک جائے وہ سر کے بل آتا ہے، جو نہ جھکے وہ قدموں کے بل آتا ہے۔ یا علی یا علی، توجہ کیجئے۔ اچھا اسی طرح زکوٰۃ ہے، ولایت کے اندر میں نے کہا کوئی چھوٹ نہیں۔ پھر آگے مولا نے کیا فرمایا کہ جو ولایت ہے یہ باقی 4 اشیاء کی چابی ہے، سید باقی پہلے والی چیزوں کی چابی ہے۔ اچھا دیکھیے، اب میں بھی اگر سمجھا نہ سکوں تو پھر مولا کی بھی کیسے ملی؟ سید توجہ، فرض کر لیجئے، توجہ فرض کر لیجئے، یہ جو صلاۃ ہے ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے، صلاۃ ہے ایک کمرہ، کمرے کے اندر لگا ہوا کنڈا، کنڈے میں ہے تالا، تالے کی ہے چابی، چابی میں نے رکھ دی کہیں، اب پہلے میں کمرے کی طرف جاؤں گا یا چابی کی طرف جاؤں گا؟ میں نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا بھائی۔ میں نے کیا کہا؟ علی کی ولایت چابی ہے پہلی 4 اشیاء کی۔ صلاۃ کے لیے جانا ہے تو پہلے علی، حج کے لیے جانا ہے تو پہلے علی، زکوٰۃ کے لیے جانا ہے پہلے علی، صوم کے لیے جانا ہے پہلے علی، کمرہ میں نے کھولنا ہے تو پہلے میں کیا کروں گا؟ چابی کو ڈھونڈوں گا۔ بھائی چابی کہاں رکھ دی؟ توجہ، چابی ملے گی پھر کمرہ ڈھونڈوں گا۔ اب حسین ہے صلاۃ کی چابی۔ اگر آپ صلاۃ کی طرف جا رہے ہو اور حسین کو چھوڑ دیا ہے تو صلاۃ کھلے گی نہیں۔ توجہ، صلاۃ کھلے گی نہیں۔ تو پھر جو نیک اور عارف بندہ ہوگا وہ جب جائے گا صلاۃ کے لیے کہے گا اوہ اللہ مجھے معاف کرنا، چابی تو میں بھول آیا ہوں، پھر پہلے حسین کہنا پڑے گا، پھر صلاۃ ادا کرنی ہوگی، پھر صلاۃ کے بعد پھر حسین کہنا ہوگا۔ کیا پڑھ رہا ہوں؟ اچھا دیکھیں آج کل کا دور ہے، میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کمپیوٹر سائنس کا دور، آج کل دور آ گیا ہے سائبر سیکیورٹی، سائبر سیکیورٹی کا دور آ گیا ہے نا۔ آپ حضرات مائکروسافٹ ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ اور بھی دوسرے آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتے ہوں گے جن میں ڈیٹا بیس استعمال کرتے ہیں۔ اب کوئی بھی جب آپ فائل بناتے ہو تو اس فائل کو آپ انکرپٹ بھی کر سکتے ہو، ڈیکرپٹ بھی کر سکتے ہو، اس کے لیے ایک چابی ہوتی۔ مولا سلامت رکھے آپ حضرات، کیا ہوتی ہے؟ اس کی ایک چابی ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اسے چابی سے نفرت ہے، میری گاڑی فرض کریں باہر کھڑی ہوئی ہے، اس بندے کے پاس چابی ہے نہیں، اب وہ میری گاڑی کے اوپر کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے دروازہ کھل جائے، ایک بندہ وہاں مل جاتا ہے اس کو، وہ کہتا ہے بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ تو قاسم جیسی صاحب کی کار ہے۔ وہ کہتا ہے چابی نہیں ہے میرے پاس لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کھول لوں۔ کہتا ہے بھائی کیا چور تو نہیں ہو تم؟ اور میرے بھائی یہ بحث تو چھوڑ ہی دو کہ حسین پہلے یا بعد میں، تم تو کہتے ہو بعد میں نے ثابت کر دیا صلاۃ سے پہلے بھی حسین ہے، بعد میں بھی حسین۔ اور اب اگر تم اللہ کی صلاۃ کے پاس گئے اور بغیر چابی لیے گئے، فرشتے سمجھ جائیں گے یہ چور ہے۔ یا علی یا علی یا علی، یہ چور ہے، یہ صلاۃ میں چوری کرنے کے لیے آیا ہے۔ حیدری، یہ صلاۃ میں چوری کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ حسین کے بغیر آیا ہے۔ فرشتے جانتے ہیں کہ حسین ہے چابی۔ جب انسان اپنا کام کر لیتا ہے گھر میں داخل ہونے کے بعد، جب باہر جاتا پھر دوبارہ سے چابی لگاتا، پھر اس چابی کو محفوظ مقام پہ رکھ دیتا،
اور انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ چابی کسی غیرے کے ہاتھ میں نہ لگ جائے، وہ چابی کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں نہ لگ جائے جو میرے گھر کے بارے میں بری نیت رکھتا ہے، وہ چابی کسی ایسے کے ہاتھ میں نہ لگ جائے جس کا تعلق مجھ سے کوئی نہیں ہے۔ توجہ، اس لیے جب بندہ وہ جو حسین سے یا عزاداری سے محبت نہیں کرتا، جب وہ صلات کے قریب جاتا ہے تو فرشتے صلات نامی فائل کو انکرپٹ کر دیتے، یا علی یا علی۔ اس لیے تو امام کا فرمان ہے بہار الانوار میں، بڑے عرصے پہلے ایک امام بارگاہ میں مجھ پہ اعتراض ہوا تھا جمعے کے خطبے کے اندر، یہ کیسی حدیث سے پڑھ جاتا ہے۔ میں نے بہار الانوار سے ان صاحب کو حوالہ بھیجا تھا، آج تک جواب نہیں آیا۔ انہوں نے کہا تھا ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، ہم نے پورے UK کے علماء سے پوچھا کوئی حدیث نہیں۔ جب میں نے حدیث بھیجی آج تک رپلائی نہیں آیا۔ حدیث کیا تھی؟ امام نے فرمایا جو ہماری حب، جو ہمارے عرفان کے بغیر کسی بھی عمل کو بجا لاتا ہے، وہ زنا کر لے یا وہ عمل کر لے، اللہ کے ہاں برابر ہے۔ میری مولا سلامت عجب کیف ہے اس کے علی کی مستی ہے، اور میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے۔ یہ میری ضد نہیں، وحدت کا حکم ہے محسن، علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے۔ سید میں بہت بڑی داد چاہوں گا اس جملے پر جو میں کہنے لگا ہوں، عبادت میں اور عادت میں فرق ہی بے کا ہے۔ مولا سلامت ہے۔ سلامت رہے مولا آباد رکھے، سلامت رہے مولا آباد رکھے۔ واہ واہ، عشق بو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے حسین کی مجلس، ایک ہے مسجد۔ ایسے ہی ہے نا، ہمارے یہاں سید امام بارگاہ بھی ہوتا ہے، مسجد بھی۔ یہ جو ہمارے امام بارگاہ ہیں یہ ہیں حسین کی فیکٹریاں، یا علی علی، اور جو مسجدیں ہیں یہ ہیں حسین کی مارکیٹ۔ توجہ، امام بارگاہ میں پروڈکٹ بنتی ہے، مسجد میں انٹروڈیوس ہوتی ہے۔ علی علی علی، توجہ، ہم حسین کی مجلس میں ایسی پروڈکٹ نہیں بنائیں گے جو باہر جا کے حسین کو بدنام کرے۔ دیکھیں آپ غور نہیں کرتے، میں تو غور کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، انالائز کرتا ہوں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، دیکھیں 73 فرقے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کہہ رہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں پر جو نماز میں نماز سے غافل ہو گئے۔ یا علی علی، نماز میں نماز سے غافل ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا مولا یہ نماز میں نماز سے غافل ہونا کیا مراد ہے؟ مولا نے فرمایا ویل ہے، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں علی کو بھول گئے ہیں۔ یا علی بولا سلام، جو نماز میں علی کو بھول گئے۔ سلامت رہے۔ اب یہ جو ہم کیا کریں، نماز کو میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں چھوڑ دو، میں نہیں کہتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہمارا مذہب اثنا عشریہ ہے،
ہم نہیں کہہ سکتے، یہ واجب ہے ہم پر، مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے دوسرے لوگوں میں اور ہم میں فرق ہے۔ ہمارے اماموں نے بتایا عمل کرو، عمل صالح وہی بنتا ہے جو سمجھ کے کیا جائے۔ اچھا جو بندے بہت زیادہ شور مچاتے ہیں نا نماز، ان سے پوچھا، ایک بندہ آ گیا امام سجاد کے پاس، آخری باتیں ختم کرنے لگا، امام کے پاس آیا، امام سجاد کے پاس، قاسم بھائی آ کے کہتا ہے مولا آپ کو نماز آتی ہے؟ بدو تھا عرب کا، بدو جاٹ دیہاتی، جیسے ہی اس نے یہ لفظ کہے مولا کے ساتھ صحابی بیٹھا تھا، اس نے تلوار پہ ہاتھ رکھا، مولا نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے رکو، اس نے سوال کیا، اس کا جواب دینا ہم پر فرض ہے، ہم جھگڑا نہیں کرتے، ہمارے ہاں علم سے بات ہوتی ہے، علم سے، دلیل سے، گفتگو سے۔ مولا نے فرمایا ہاں اے بھائی مجھے نماز آتی ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے۔ اس نے مولا سے فرمایا اے مولا میں نماز کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا پوچھنا، کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا مولا پہلا سوال تو میرا یہ ہے نماز کس شے سے ہوتی ہے، دوسرا ہے نماز کس شے پر قائم ہے، تیسرا ہے نماز کا خشوع کیا ہے، چوتھا ہے نماز کا خضوع کیا ہے، پانچواں ہے کہ نماز کس شے پر قائم ہے، چھٹا ہے نماز کس شے سے مکمل ہوتی ہے۔ مولا نے فرمایا بھائی یہی سوال ہے تیرے؟ ہاں نماز کی تحریم کیا ہے، نماز کی تحلیل کیا ہے، یہ 7 سوال کیے۔ مولا نے فرمایا بس یہی 7 سوال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ مولا نے فرمایا ایک 8واں سوال تجھے اس کا پتہ نہیں، وہ میں تجھے آخر میں بتاؤں گا، تیرے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ اس نے پوچھا مولا یہ بتائیے نماز کس شے سے ہوتی ہے؟ مولا نے فرمایا نماز ہوتی ہے اللہ اکبر سے۔ توجہ، نماز ہوتی ہے اللہ اکبر سے۔ اس نے کہا سرکار نماز کی تحریم کیا ہے؟ مولا نے فرمایا جب تم تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہو پھر تمہیں دائیں بائیں دیکھنا حرام، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، ہر چیز حرام، بس تم نے فوکس کرنا ہے سامنے سجدہ پر۔ انہوں نے کہا سرکار خشوع؟ فرمایا یہی خشوع ہے کہ سجدہ کے سامنے اس پر نگاہیں قائم رہیں۔ سرکار خضوع کیا ہے؟ فرمایا آیات کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ سمجھ کر پڑھنا، ایسے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کا نام، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہو زبان کہہ رہی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دل کہہ رہا ہو ساتھ مدد اللہ کے اسم کی جو رحمان بھی ہے رحیم بھی۔ اللہ اکبر۔ مولا نے فرمایا خضوع یہ ہے کہ اچھا اچھا آرام آرام سے تلاوت کرنا، سمجھ سمجھ کر۔ اس نے کہا سرکار نماز کس شے پر قائم؟ مولا نے فرمایا نماز قائم ہے سبحان اللہ پر۔ اس نے کہا سرکار نماز کی تحلیل کیا ہے؟ تحلیل کا مطلب جس طرح ہم پانی کے اندر کوئی نمک یا شکر ملا دیں، ہلا دیں، سب چیز مل گئی، اب اس میں سے کوئی نکال نہیں سکتا اس کو۔ جب ایک چیز گھل مل جاتی ہے کوئی نکال نہیں سکتا۔ جاؤ نجف میں، نجف کی گلیوں میں، نجف کی دکانوں میں جب جاؤ گے تو یہ حدیث لکھی ملے گی، رسول اللہ نے فرمایا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان علی ممسوس فی ذات اللہ، علی اللہ کی ذات میں گھل مل گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تحلیل کیا ہے؟ جیسے ہی آپ نے سلام کیا سجدہ، رکوع، قعود، قیام سب کے سب آپس میں مل گئے، اب اس کو کوئی الگ نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے تو صرف امام جس کے پیش وہ نماز ہو رہی۔ اس میں ایک دلیل یہ بھی میں دیتا جاؤں گا، یہ تو ریاض کیا نا اسم اور مسمہ پر کہ یہ تو اللہ بنا دیا علی کو، میں نے اللہ نہیں بنایا علی کو۔ اصول کافی میں حدیث ہے، امام جعفر صادق کا فرمان ہے، اصول کافی شیعہ مذہب کی سب سے اتھینٹک کتاب ہے، سب سے اتھینٹک کتاب اصول کافی۔ اس کے اندر امام فرماتے وفو عند افتتاح الصلاۃ ذکر اللہ و بذکر رسول اللہ وجعلہم واحد من الائمۃ نصب عینیک۔ فرمایا جب تم صلاۃ ادا کرنے لگو اور پھر اللہ کا ذکر کرو، جب تم نماز ادا کرنے لگو گے تو اپنے نفسوں میں، اپنی آنکھوں کے سامنے ہم ائمہ میں سے کسی ایک کو نصب کرنا، نماز پڑھنا۔
میں ختم کرنے لگا ہوں میں بات. میں نے اصول کافی کا حوالہ دیا آپ کو, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیے پہلی بات میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, دین قیاس کا نام نہیں ہے. جگہ میں دین یہ تو نہیں نا کہ میرا باپ یا علی مدد, ہمارا باپ ہمارا دادا اگر بے سمجھے نماز پڑھتا رہا ہے اور سالوں کے بعد ائمہ کی کتب احادیث اتنی واضح ہو گئی ہیں کہ ہر گھر میں موجود ہیں, اور اگر کوئی شخص ان کو پڑھنے کے بعد بھی اسی نماز پر قائم ہے جو اس کی اپنی سوچی سمجھی خیالی تصور میں ہے. انہوں نے مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ اللہ کو لوگوں نے ایک ایسی شے سمجھا ہوا جو نظر ہی نہیں آتا. بھائی جو شے نظر نہ آئے اس کی معرفت عقلاً محال ہے. اس لیے اللہ نے ائمہ طاہرین کو اپنا پاکیزہ نور, اپنا مظہر اور اپنا چہرہ قرار دیا کہ جب کسی نے مجھ اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو وہ ائمہ کے در پر آئے, تو پھر انہیں ہماری معرفت حاصل ہوگی. یہ طریقہ کار ہے معرفت حاصل کرنے کا, گھبرانے کی بات نہیں. اچھا جب مولا نے فرمایا تحلیل ہو گئی ہر شے, پھر اس نے کہا مولا یہ بتائیے نماز کامل کس شے سے ہوتی ہے؟ مولا نے فرمایا ہم ائمہ پہ درود پڑھنے سے, ہم ائمہ پر درود پڑھنے سے نماز کامل ہو جاتی ہے. پھر جب یہ سارے سوالات ختم ہو گئے تو امام نے فرمایا تیرا آخری سوال رہ گیا, وہ میں پوچھتا ہوں, تو نے یہ تو پوچھا نہیں نماز قبول کس شے سے ہوتی ہے؟ یا علی مولا آباد رہے. زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. اب جب مولا نے اس بدوی سے عربی سے یہ کہا یہ تو پوچھا ہی نہیں تو نے قبول کس شے سے ہوتی ہے, فوراً کہتا مولا بتائیے نا کہ قبول کس شے سے ہوتی ہے. مولا نے فرمایا اقرار و ولایتنا و برات و عدائنا, نماز قبول ہوتی ہے ہماری ولایت کے اقرار سے, ہمارے دشمن پہ لعنت بھیجنے. عزادارو بس مولا سلام. عزادارو کوفہ ہے, امیر کائنات کا حکم ہوا بیٹے حسن جی بابا میری بیٹیوں کو کوفے لایا جائے تاکہ میری بیٹیاں دیکھ لیں کہ ان کے بابا کی حکومت کیسے قائم ہے. سرکار ابوالفضل عباس ساتھ ہیں. مولا نے حکم دیا تھا کہ جب کوفے سے باہر قافلہ آ جائے تو میں علی کو خبر کرنا, میں خود آ کر اپنی بیٹیوں کو لے کر جاؤں. عزادارو جب شہزادی کوفہ پہنچ گئیں مولا علی کو اطلاع دی گئی, علی ہیں امام ہیں انہیں اطلاع کی ضرورت نہیں, لیکن پھر بھی تاکہ یہ معاملات درج ہو جائیں تاریخ میں, مولا خود کوفہ کے صدر دروازے پر اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے آئے. امام نے بیٹی کے ناقے کی مہار پکڑی. عزادارو علی کوفہ کے بازار سے گزرے, ایک چوک میں آ کر علی کھڑے ہو گئے. کہا بیٹی ذرا محمل کا پردہ ہٹا کر اس بازار کو دیکھیے. بی بی فرماتی بابا آپ مجھے بازار کیوں دکھا رہے ہیں؟ کہا زینب کبھی وقت تجھے بازار لے آئے. اللہ اکبر. شہزادی کوفے آ گئیں, اپنے گھر میں ہیں. مولا روزانہ مسجد میں تفسیر قرآن کا درس دیا کرتے تھے. کوفے کی عورتوں نے مولا سے التجا کی کہ مولا ہم مستورات بھی چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی ہمیں قرآن کی تفسیر سکھائے, تو آپ اپنی بیٹی کی زیارت کے لیے ہمیں موقع دیجئے تاکہ ہم زیارت بھی کر لیں اور اس بی بی سے جو عقیلہ بنی ہاشم ہے اس سے قرآن کی تفسیر بھی سیکھیں. مولا نے اجازت دی. عزادارو مستورات روز آتی ہیں, علی کی بیٹی روزانہ درس قرآن دیتی. ایک دن جب کوفے کی عورتیں آئیں, درس دینے کے بعد شہزادی نے فرمایا کوفے کی عورتوں یہیں بیٹھی رہو, اٹھ کر نہیں جانا, میرا آج تم سے مقصد ہے کوئی. عورتیں بیٹھ گئیں. شہزادی نے سر سے چادر اتاری, اپنے بالوں میں کوفہ کی خاک ڈالی.
عزاداروں اور شہزادی نے فرمایا کوفے کی عورتوں اب مجھ پر نظر کرو. تڑپ گئیں کوفے کی عورتیں. اے علی کی بیٹی یہ کیا عمل کیا؟ فرمایا میں نے یہ عمل اس لیے کیا ہے کبھی اگر مجھے وقت کوفہ میں لے آئے ایسے عالم میں کہ میرے بال کھلے ہوں سر پہ خاک ہو تو اس عالم میں تم مجھے پہچان لینا. عزاداروں کوفے کی عورتیں رو رو کے باہر جانے لگی. علی نے فرمایا آج کیا ہوا؟ فرمایا مولا اپنی بیٹی سے پوچھیے آج ایسا کام کیا ہے ہمارے دل دکھا دیے ہیں. عزاداروں امیر کائنات گھر میں تشریف لائے. بیٹی آج کوفہ کی ہر عورت چیخیں مارتی ہوئی آپ کے حجرے سے باہر آئی ہے. کہا بابا میں نے انہیں اپنا وہ حلیہ دکھایا ہے جب میں کوفہ آؤں گی. اللہ اکبر اجرکم اللہ. عزاداروں 12 محرم سویم امام کا دن. آج کے دن ان بیبیوں کا قافلہ کوفہ کے دربار میں پہنچا. روایت میں عبداللہ ابن عفیف مولا کے ایک صحابی ہیں امیر کائنات کے. ایک آنکھ ان کی جنگ جمل میں شہید ہوئی دوسری آنکھ جنگ صفین میں شہید ہوئی. مولا سے بار بار کہتے تھے مولا آپ تو اللہ کا ہاتھ ہیں ید اللہ ہیں آپ کائنات کو شفا دینے والے اپنا ہاتھ میری آنکھوں پر پھیر دیجئے مجھے شفا مل جائے گی. مولا فرماتے ہیں عبداللہ ابن عفیف میں تجھے ایک مقصد کی وجہ سے آنکھیں نہیں دے رہا. جب وہ وقت آئے گا تو خود کہے گا یا علی اچھا ہوا جو آپ نے مجھے آنکھیں نہیں دی. عزاداروں یہ جناب عبداللہ ابن عفیف جس وقت شہزادی کونین دربار کوفہ میں خطبہ دے رہی ہے یہ اپنے ایک نوجوان بھتیجے کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ایک مرتبہ جب دربار میں داخل ہوا اس کے کانوں میں آواز آئی. عبداللہ ابن عفیف تڑپ کے پوچھتا ہے اے بیٹے یہ بتاؤ آج دربار کوفہ میں علی کا کون سا بیٹا خطبہ دے رہا؟ اللہ اکبر. عزاداروں اس جوان نے رو کے کہا اے چچا یہ علی کا بیٹا خطبہ نہیں دے رہا قیامت آ گئی یہ بلکہ علی کی بیٹی ہے جو خطبہ دے رہی. عزاداروں ماتم کرتا ہوا زمین پہ بیٹھ گیا کوفہ کی خاک سر میں ڈالی اور ابن زیاد کو بڑا برا بھلا کہا. عزاداروں ابن زیاد خجل ہو گیا. جب اسے کچھ نہ بن پڑا تو اب اس نے سوچا کہ کسی طریقے سے اب حسین سے بدلہ لیا جائے. حسین کی بہنیں ہیں حسین کا بیٹا ہے. عزاداروں اس ملعون نے سر اٹھا کے کہتا کاش کوئی آج علی کا شیعہ ہوتا حسین اور آل حسین کو اس حال میں دیکھتا تو وہ غمزدہ ہوتا میں خوش ہوتا. عزاداروں دربار میں کھڑے ہوئے ایک لعین نے کہا میں یاد دلاتا ہوں تیرے قید خانے میں ہزاروں شیعوں پہ بھاری ایک شیعہ ہے جس کا نام ہے مختار ثقفی اس کو دربار میں بلا اپنی حسرت پوری کر لے تجھے خوشی بھی مل جائے گی آل محمد کو معاذ اللہ خجالت بھی ہو جائے گی. عزاداروں اس نے جو آواز دی کہ جاؤ اور زندان سے مختار کو لے کر آؤ. عزاداروں علی کی بیٹیاں سید سجاد کے پاس آئیں آگے کہتی ہے سجاد اب مختار بھائی بھی ہمیں اس حالت میں دیکھے گا. عزاداروں ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ مختار کی زنجیروں اور بیڑیوں کی آواز آئی. جناب مختار شیر کی طرح دربار میں داخل ہوئے. ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہوئے ایک لعین نے کہا کہ امیر کو سلام کرو. جناب مختار نے گرجدار لہجے میں کہا مالی امیر سول حسین میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے. ابن زیاد کہتا ہے آج تو سلام کر یا نہ کر میں آج بہت خوش ہوں جو مانگنا ہے مانگ. عزاداروں ایک مرتبہ جناب مختار نے زخمی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کے کہا علی کے در کا بھکاری تجھ بھکاری سے کیا مانگے گا؟ اگر کچھ دینا ہی ہے تو مجھے کربلا بھیج. میں نے سنا ہے کہ علی کا بیٹا بی بی زہرا کا بیٹا کربلا میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں میں جا کے اس کی قدم بوسی کروں گا اسی حالت میں اور واپس آؤں گا. عزاداروں قیامت کا جملہ ہے. ابن زیاد نے کہا مختار کربلا کہاں جائے گا اگر میں حسین کو یہیں ملوا دوں؟ اللہ اکبر اگر میں آج حسین کو تجھے اسی دربار میں ملوا دوں. عزاداروں مختار نے دائیں بائیں دیکھا اور کہا قیدی سمجھ کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے کجا تیرا نجس دربار اور کجا اللہ اکبر اور کجا حسین. عزاداروں ایک مرتبہ جناب مختار نے سر کے قریب آ کر تشت کے قریب آ کر سلام کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین اے حسین آپ پر میرا سلام ہو. عزاداروں مولا حسین کے سر کو سلام کرنا تھا یا ایک مرتبہ سر گویا ہوا اور کہا اے مختار آج تو ہمیں کیا پہچانے گا؟ نانا کا مدینہ ہوتا دوش رسالت ہوتا دوش رسالت کی مہاریں میرے ہاتھ
حالات میں ہوتی تب تو سمجھتا۔ عزادارو اب جو مختار نے پہچانا، ایک مرتبہ تلوار چھینی، حملہ کرنے کا ارادہ کیا، یا سید سجاد آگے بڑھ کے دامن کھینچ کے کہتے ہیں، دامن کھینچ کے کہتے ہیں چچا مختار جنگ نہیں کرنی۔ جناب مختار نے کہا کون ہے اس بڑے دربار میں مجھے چچا کہنے والا؟ آواز آئی انا زین العابدین۔ قدموں پہ گر کے کہتے ہیں تو جو قیدی ہو گیا، اینا اینا ابو الفضل العباس، عباس کہاں گئے؟ سید سجاد نے فرمایا میں اکیلا نہیں آیا، علی کی بیٹیاں میرے ساتھ۔ اللہ لعنت اللہ۔